یہ مسٹر اور مسز حسن کی فیملی ہے۔ آج رات مسٹر اور مسز حسن کو کسی ڈنر پر جانا تھا اور وہ لیٹ نائٹ آئیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کے لیے ایک آیا کا انتظام کیا۔ وہ شاید لیٹ تھی کیونکہ 8:10 ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کے دھیان کے لیے ایک آیا کو بلایا تھا اور بیل ہوئی تو وہ اسمارا دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ ان کی آیا تھی۔ اسمارا، ہم لیٹ ہو جائیں گے، میں نے بچوں کے لیے سنیکس بنا دیے ہیں اور وہ فریج میں ہیں، آپ ان کا دھیان رکھیے گا اور انہیں ٹائم پہ سلا دیجیے گا۔ ہم کچھ لیٹ ہو جائیں گے، اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں کال کر دیجیے گا، ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ فوراً کال کر دیجیے گا۔ بچے تھوڑا تنگ کریں تو دیکھ لیجیے گا، یہ تھوڑا ٹف ٹائم دیں گے، اٹس اوکے، میں دیکھ لوں گی، کوئی پرابلم نہیں۔ اس نے 9:30 بچوں کو کھانا کھلایا اور سلا دیا۔ بچے بہت گہری نیند اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی اسمارا ٹی وی لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی کمرے میں موجود ہے۔ اس نے کمرے میں کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ اس نے کمرے میں ارد گرد دیکھا تو اسے لگا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ پیچھے مڑی تو اس کے پیچھے ایک کلاؤن ڈول موجود تھی۔ وہ بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل اسے ہی گھور رہی ہو۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کلاؤن ڈول اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ اسمارا بہت ڈر گئی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ شاید وہ کمرے میں اکیلی ہے، اس وجہ سے وہ ایسا لگ رہا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے دوبارہ سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے کمرے میں کوئی بول رہا ہے اور کسی کی سانس لینے کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے اچانک کمرے میں کچھ محسوس کیا، کچھ بہت عجیب۔ اس نے ٹی وی کی آواز بند کی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ڈر گئی ہے، اس وجہ سے اسے ایسا کچھ خیال آ رہا ہے۔ اس نے دوبارہ ٹی وی آن کر لیا۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ڈول مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسے اپنے پیچھے اس کی آنکھیں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے اس ڈول کو کسی اور کمرے میں شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے اس ڈول کو وہاں سے اٹھایا اور دوسرے کمرے میں رکھ آئی۔ وہ اب ٹی وی لاؤنج میں نہیں تھی۔ ٹی وی لاؤنج سے اس نے اسے شفٹ کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ کچھ آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے واقعی محسوس ہوا کہ شاید اب ارد گرد اس کے کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے اسے ڈرنا چاہیے۔ وہ آرام سے ٹی وی دیکھنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے فون کی بیل ہونے لگی۔ اسمارا کے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے فون اٹھایا۔ وہ مسز اسمارا کی کال تھی۔ مسز حسن اسے مسلسل کال کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور ان سے بات کرنے لگی۔ جی مسز حسن، اسمارا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ بچے ٹائم پر سو گئے تھے؟ جی بالکل، میں نے بچوں کو کھانا کھلا کر ٹائم پر سلا دیا تھا، وہ سو گئے ہیں۔
اپنے کمرے میں، انہوں نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ سب ٹھیک تھا؟ جی بالکل، سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے آپ کے گھر میں ایک کلاؤن ڈول دیکھی تھی جو ٹی وی لاؤنج میں موجود تھی، اور اب میں نے اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ وہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، اس وجہ سے آپ کو برا تو نہیں لگا؟ لیکن اسمارا، ہمارے کمرے میں تو کوئی کلاؤن ڈول موجود ہی نہیں۔ کون سی کلاؤن ڈول کی بات کر رہی ہو؟ سبسکرائب